اوكي نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام الحمدللہ ہم لوگ جو اپنی جس اما کی جو اسٹڈی کر رہے ہیں وہ کافی اس میں لمبا بریک آ گیا ہے، تو کسی کو یاد ہے کہ ہم کون سی صورتیں آلریڈی کر چکے ہیں؟ آخر کی 3 صورتیں ہیں نا، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ احد. سورہ احد ٹھیک ہے نا، سورہ اخلاص ٹھیک ہے نا. تو ہم سورہ اخلاص یہ تینوں جو صورتیں ہیں یہ ہم نے کر لی تھی، اور ہم کیونکہ ہم لوگ ریورس آرڈر میں چل رہے ہیں ابھی، ایٹ لیسٹ 10 صورتیں جو ہے وہ میں ریورس آرڈر میں تو کروں گی، اس کے بعد جو ہے ہم انشاءاللہ جو ہے ول بیک ٹو مے بی ول اسٹارٹ فرام دا بگننگ آف جز اما. تو آج کی جو ہماری جو ہے سورہ لہب ہے، ہمیں زیادہ لوگوں کو یہ آتی بھی ہوگی، میمورائز بھی کی بھی ہوگی، اس لیے کہ آخری کی جو 10 صورتیں ہیں وہ ہم لوگ سب نے الحمدللہ زیادہ تر لوگوں نے میمورائز کی بھی ہیں، اور اگر کسی نے نہیں کی ہوئی ہیں تو میں یہ اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گی کہ وہ جو ہے اس کو میمورائز کریں، لاسٹ کی 10 صورتوں کو. اس کے بارے میں بھی ابھی ہم بات کریں گے کہ کیوں یہ ضروری ہے. اس سے پہلے کہ ہم اسٹارٹ کریں میں تھوڑی سی اس کی تلاوت سن لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طریقے سے تلاوت کرنے کی وہ دیں، ایبلٹی دیں کہ ہم بھی اتنی خوبصورت تلاوت کر سکیں. تو یہ صورت جو ہے یہ آیات آپ کے سامنے، آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہیں، اگر آپ لوگ کے سامنے مصحف ہو تو اس کو بھی آپ دیکھیں. یہ جو ایٹ لیسٹ جو 4 آخری کی جو 10 صورتیں ہیں اس کا تو ورڈ بائی ورڈ میننگ جو ہے یہ ہر ایک کو آنا ہی چاہیے. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پہلی آیت کیا ہے کہ تبت یدا ابی لہب و تب. تو اس کا کیا تبت کا کہتے ہیں، مطلب ٹوٹ جانے کے اس میں آتے ہیں، ڈسٹرکشن کے، تباہ ہو جائے ابو لہب. تبت کے بہت سارے میننگ ہے. انگلش میں اس کو کہتے ہیں پیرش، کہ کوئی چیز جو ہے وہ پیرش کس کو کہتے ہیں کہ کوئی چیز جو ہے نا آہستہ آہستہ ہے، جو ہے نا سلو ڈسٹرکشن ہوتا ہے نا. عربک میں بیسیکلی جو تبت کا میننگ ہے نا وہ سلو ڈسٹرکشن کے لیے ہوتا ہے، کہ آہستہ آہستہ جو ہے نا برباد ہونا، آہستہ آہستہ ہلاک ہونا. ٹھیک ہے. اچھا، یدا کہتے ہیں ہینڈس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں ہاتھ. تو دونوں ہاتھ یعنی ٹوٹ جائیں یا تباہ ہو جائیں ابو لہب کے. ابی لہب یعنی ابی لہب اس کا جو ٹائٹل تھا، اس کے بارے میں ابھی آگے بات کریں گے، ذرا ورڈ بائی ورڈ کر لیتے ہیں پہلے. ابو لہب و تب، اور دوبارہ سے اس کو جو ریپیٹ کیا گیا، حالانکہ تبت پیچھے آ چکا ہے، اس کا مطلب یہی ہے، اور وہ تباہ ہو گیا. مطلب اس کو ہم نے پہلے بھی جب قرآن میں بہت دفعہ جب ہم آیات کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ آیات میں بہت زیادہ چیزوں کو ایمفسائز کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ تبت یدا ابی لہب، وہ تب تو آ گیا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اور وہ ہو بھی گیا، یعنی ڈن، یعنی یہ کہ ہلاک ہو جائے ابو لہب، اور وہ ہلاک ہو گیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ما ہوتا ہے ناٹ، یعنی نہ. اغنا غنی ہم لوگ اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا، غنی کہتے ہیں کہ، اور ہم لوگ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ غنی کے میننگ سے جو وہ فیملیئر ہے، کہ غنی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز سے مطلب بے نیاز ہو جانا، مطلب یا تو بہت زیادہ اس کے پاس مال و دولت ہونا. ٹھیک ہے نا. اور انہو یعنی ہم،
مالہ مال, ٹھیک ہے. تو اور اغنا کا جو یہاں پہ جو میننگ ہے اس کا روٹ تو غنا غین جو روٹ تو یہ غنی سے ہی جاتا ہے, لیکن یہاں پہ ہے کہ اس کی جو دولت ہے یہ فائدے کے اس میں ہے کہ اس کو بینیفٹ نہیں کرے گی. تو ما اغنا کہ ول ناٹ اویل اور ول ناٹ بینیفٹ ہم مالہ ہز ویلتھ وما اینڈ واٹ کسب, ٹھیک ہے, ہی ارن. اچھا آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ جو ہے نا آپ کو یہاں پہ ما شروع میں نظر آ رہا ہے ناٹ کی میننگ میں, اور بیچ میں نظر آ رہا ہے واٹ کی میننگ میں, ٹھیک ہے. تو اس کی کیا ریزن ہے؟ عربک دیکھیں, اسی لیے جو عربک گرامر کی جو اسٹڈی ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا لیٹر کہاں پہ آ کے کیا میننگ دیتا ہے. ابھی ظاہر ہے یہ گرامر کی کلاس نہیں ہے تو ظاہر ہے میں اس کو بہت زیادہ ایکسپلین تو نہیں کر سکتی, لیکن یہ ضرور بتا سکتی ہوں کہ جن لوگوں کو نہیں آئیڈیا ہے تو پھر وہ کانٹیکسٹ کے اس میں جو ہے اس کو میننگ کو کبھی کبھی ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. لیکن بہت زیادہ اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گی کہ تھوڑی سی گرامر کی نو ہاؤ ضرور ہونی چاہیے, اس لیے کہ جو گرامر ہے نا وہ قرآن کا جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک تڑکا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ ایک دال چاول جب ہم کھاتے ہیں تو ایک دال چاول سے آپ کا پیٹ تو بھر جاتا ہے, لیکن جب اس پہ تڑکا لگا ہوا ہوتا ہے اس کے ساتھ سیلڈ چٹنیاں ہوتی ہیں نا تو اس کا ٹیسٹ اور فلیور جو ہے وہ انہینس ہو جاتا ہے. تو گرامر جو ہے نا وہ آپ کے قرآن کے فلیور کو جب آپ اس کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو وہ اس کو انہینس کرتا ہے. اور جو لوگ جانتے ہیں تھوڑی بہت گرامر, جن کو آتی ہے, جو اس کی اسٹڈی کرتے ہیں, وہ اس فلیور سے بہت زیادہ اویئر ہیں, سے فیملیئر ہے کہ یہ کیسا فلیور ہوتا ہے. آپ کو بہت زیادہ ایک ڈیپتھ, جو بات کرنے کی ایک ڈیپتھ ہوتی ہے نا. اب اگر آپ اللہ تعالیٰ کون سی بات کس ٹون میں بول رہے ہیں, فار ایگزامپل قرآن, اللہ تعالیٰ کی ہمیں آواز تو نہیں آ رہی نا, لیکن قرآن میں اتنا وزڈم ہے, ان الفاظ میں, عربک لینگویج میں بھی اتنی ڈیپتھ ہے کہ آیات کو اگر آپ کو سمجھ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کون سا لیٹر یا کون سی چیز کہاں پہ یوز کی ہے, تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی ٹون بھی سمجھ میں آتی ہے. اور جب آپ کو کسی کی ٹون سمجھ میں آتی ہے تو اس کا جو افیکٹ ہوتا ہے وہ آپ کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے یہ ماں کے جو دو ڈفرینٹ میننگز ہیں عربک میں, تو اس کے یہ آپ کو ایٹ لیسٹ نالج میں ہونا چاہیے کہ دو میننگ میں آتا ہے, ایٹ لیسٹ فار اے بگنر. پھر کیا ہے سیصلا نارن ذات لہب. اچھا سیصلا جو ہے سا جو ہے ہم لوگ فیوچر کے لیے یوز کرتے ہیں کہ ہی ول برن, وہ جلے گا. نارن تو سب کو ہی پتا ہے, آگ کو کہتے ہیں, فائر کو کہتے ہیں. ذات لہب, اچھا یہاں پہ جو لہب کا ایک عربک میں میننگ ہوتا ہے جو برننگ فلیمز ہوتی ہے نا, شعلے کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں پہ یہ جو ہے بلیزنگ فلیمز یعنی شعلے کے میننگ میں یوز ہوا ہے کہ وہ شعلوں میں, آگ کے شعلوں میں جلے گا, ہی ول بی برنڈ. پھر آگے ہے وامرأتہ اینڈ ہز وائف, ٹھیک ہے. وم رعات جو ہے وائف کو کہتے ہیں, اینڈ وا جو ہے اینڈ اور کے معنوں میں ہوتا ہے, ہو جو ہے ہز کے لیے ہوتا ہے کہ اینڈ ہز وائف. حمالۃ الحطب, حمال حمل ہم کہتے ہیں نا کیری کرنا, بیبی کیری کے لیے, کہ جو بیبی کیری کرتے ہیں اس کے لیے حمل کا ورڈ یوز ہوتا ہے. تو حمال یعنی وہ کیری کرے گی کس کو, حطب, فائر وڈ, جو اس کے جو جلنے کی جو لکڑیاں ہوتی ہیں نا اس کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. پھر کیا ہے, پھر نیکسٹ لاسٹ آیت کیا ہے, فی جیدہا حبلم من مسد. فی ہوتا ہے ان, جیدہا جید جو ہے نا وہ نیک کو کہتے ہیں, تو اس کی گردن, حبلم روپ کو کہتے ہیں. من مسد, مسد کے ڈفرینٹ میننگز ہم آگے پڑھیں گے بھی, لیکن مسد بیسیکلی روپ کو کہتے ہیں, رسی کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کے مختلف مفسرین نے مختلف میننگز دیے ہیں کہ کون سی رسی کیسی رسی, وہ اب آگے بات کریں گے. تو یہ تھا اس کا ورڈ بائی ورڈ میننگ. اچھا اب سب سے پہلے جو کوئی بھی قرآن میں جتنی بھی صورتیں ہوتی ہیں آپ دیکھیں گے اس کا پیٹرن, جب آپ نے کون سی کلاسز بھی اٹینڈ کی ہیں, جتنی بھی کی ہوں گی, کہیں پر بھی کی ہوں گی, آپ نے کوئی بھی قسم کی تفسیر پڑھی ہوگی, آپ ہمیشہ دیکھیں گے ٹائم اینڈ پلیس آف ریویلیشن بتایا جاتا ہے, جس کو شان نزول کہا جاتا ہے یا اسباب نزول کہا جاتا ہے, جس کی وجہ یہ کہ یہ کس کانٹیکس میں نازل ہوئی, اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا جب یہ صورت نازل ہوئی, تو اس کے ارد گرد کیا چیز تھی. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے یہ بات بتانے کی, تاکہ پڑھنے والا, جو سمجھنے والا جو ہم ہیں, جو کہ ہم 1500 ایئرس کے بعد جب ان چیزوں کو, آیات کو پڑھ رہے ہیں, تو ہمیں پتا ہو کہ کیا ہوا تھا, کیا بیک گراؤنڈ تھا, کس وجہ سے ہوئی تھی, تو وہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. اور اسی لیے جو ہے نا ان چیزوں کو, یہ جو قرآن ہے اسی لیے وہ سیرت کو سمجھے بغیر, سیرت کو پڑھے بغیر اور سنت کو سمجھے بغیر جو ہے سمجھ میں نہیں آ سکتا. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو قرآن جو ہے
پورا مطلب دونوں جو ہے نا انٹر ریلیٹڈ ہے، سیرہ اور قرآن. ابھی جیسے ہم نے پہلے بھی کیا تھا، آگے بھی ہم بات کریں گے کہ جو اسپیشلی جو آخر کی صورتیں ہیں یا پورا جو قرآن ہے، اگر آپ دیکھیں تو وہ سیرت النبی کا بہت سارے واقعات ہیں. جیسے اگر ہم اگر آپ دیکھیں سورہ آل عمران میں جب جیسے غزوہ احد کے بارے میں آتا ہے، یا جن صورتوں میں آپ کو مختلف ایسے انسیڈنٹس ملتے ہیں، سورہ نور میں جو آپ کو انسیڈنٹ ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، وہ سارے آپ کی زندگی کے انسیڈنٹس تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمارے لیے جو ہے اس کو بتایا. ان کے اکارڈنگلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انسٹرکشنز دی گئی، مومنین کو بھی انسٹرکشنز دی گئی. تو اس لیے جو ہمیشہ سبب نزول ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اچھا، اب یہ جو صورت تھی یہ مکہ میں، یہ اس کی مکی صورت ہے، اور یہ جو ہے موسٹ پروبیبلی اس میں تھوڑا سا ڈفرنس ایگزیکٹلی تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ ایگزیکٹلی کسی کے پاس بھی یہ انفارمیشن نہیں ہے کہ کب یہ نازل ہوئی تھی، لیکن زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ لاسٹ سٹیجز جو تھے نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے جو آخری جو ٹائم تھا نا، اس زمانے میں یہ صورت جو ہے وہ نازل ہوئی تھی، جب بہت زیادہ آپ کے خلاف مخالفت بہت بڑھ گئی تھی آپ کے خلاف اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف. تو اس وقت جو ہے یہ سورج جو ہے بیسیکلی جو ہے اس کا نزول ہوا تھا. اچھا، اس صورت کے جیسے ہم نے پہلے ہی بات کی تھی کہ مختلف کچھ صورتیں ہوتی ہیں، ان کے مختلف نام رکھے جاتے ہیں، تو اس صورت کے بھی مختلف نام ہے. ایک تو کسی کو پتہ ہے، ایک تو اس کو صورت کا نام سورہ لہب ہے، کسی کو پتہ ہے اس کو کچھ اور بھی کہتے ہیں؟ سورہ مسد بھی کہی جاتی ہے، اسے مسد بھی کہی جاتی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو انڈیا پاکستان کے جو قرآن ہوتے ہیں نا، اس میں تو آپ کو یہ سورہ لہب کے نام سے نظر آئے گی، لیکن جو آپ کو عرب کنٹریز، اگر آپ جیسے مکہ وغیرہ میں اگر حرم میں جا کے جو ان کا جو عربی قرآن ہوتا ہے اس کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے سورہ مسد. ٹھیک ہے، تو ہمیں پتا ہونا چاہیے، اس بجائے پریشان ہونے کے وہاں بیٹھ کے یا اللہ یہ تو کچھ اور ہی قرآن ہے، پتہ نہیں پڑھنا بھی چاہیے کہ نہیں. تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اس کے دو نام ہے. لہب میننگ جو ہم نے بات کی فلیم کے معنوں میں آتا ہے، ایک شعلے کے فارم میں ہے لہب کا مطلب، اور دوسرا المسد، اور یہ اس کے جو لاسٹ ورڈ ہے نا فی جیدھا حبل من مسد، تو یہ اس در سے نہ لیا گیا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے روپ. ٹھیک ہے. اور اچھا، اس کا جو شان نزول ہے، جو پورا انسیڈنٹ ہے اس کا، کسی کو ویسے تو سامنے اسکرین پہ آ گیا تھا، لیکن کسی کو پتا ہے کہ اس کا اس لیے کہ بہت پاپولر، ویسے تو ہر ایک کو نہیں پتا ہوتا، لیکن ایک بہت ہی پاپولر اسٹوری ہے، بہت ہی پاپولر انسیڈنٹ ہے، ہم سیرہ میں آلریڈی کر چکے ہیں. تو کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ سورہ لہب کا شان نزول کیا ہے، بیک گراؤنڈ کی کس وجہ سے کیوں نازل ہوئی تھی سورہ لہب؟ Anybody? It was at the time. سنا ہے مگر یاد نہیں آ رہا ہے. It was at the time of the last khutbah when Sallallahu Alaihi Wasallam was giving the last khutbah, and وہ جب بلایا گیا تھا پہاڑ کے پاس کے come to the everybody responded, and then Sallallahu Alaihi Wasallam started telling them about if I tell you there's a enemy behind, would you believe me? And he started reiterating, and then he said about this, and then about the Qiyamah and everything. He started telling his message, and then Abu Lahab was there, and he picked up a stone and he threw it, and he said, "Is this what you called us for?" Alhamdulillah, yeah, that was the incident. But it was not last khutbah. Okay, last khutbah was at the time of Hajj. Okay, when Prophet sallallahu alaihi wasallam did, that's called last khutbah. Okay, last sermon. This was the incident because ہم کو سب کو پتا ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی، جو میسج تھا، he was doing it privately, mostly 1-to-1 private meetings میں، اور اس طریقے سے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب یہ بولا کہ نہیں، اب آپ اپنی فیملی کو انوائٹ کریں. فیملی میں کون تھا سب سے پہلا؟ قریش. ٹھیک ہے، بیکاز قریش واز his own tribe. آپ اپنی کلوز ان کو انوائٹ کریں دین کی طرف. تو دس انسیڈنٹ از ریویلڈ ان بخاری. ٹھیک ہے، یہ جو پورا انسیڈنٹ جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں، اور ہم کو پتا ہے کہ بخاری اور مسلم میں جب کوئی بات آ جاتی ہے تو اس میں ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا،
اب جو ہے تو ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیا یہ حکم آیا کہ آپ اس طریقے سے کریں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے جو ہے ان لوگوں کو جو قریش جو تھے ان کو جمع کیا. پہلے تو یہ ہوا تھا کہ پہلے فرسٹ ایک مرتبہ پہلے بھی کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ان کے لیے میل ارینج کیا تھا. اور کیا ہوا تھا کہ جب کیونکہ ان لوگوں کو پتا تو تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دعوت دینا آپ نے اسٹارٹ کیا ہے، آپ دین کی طرف بلا رہے ہیں، آپ ان کے الہوں کے اگینسٹ بات کرتے ہیں. تو انہوں نے کیا یہ ابو لہب بھی تھا، اس نے کیا گیم کھیلا کہ جیسے ہی کھانا ختم ہو گیا نا تو اس نے وہ سب کھڑے ہو کے چلے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چانس ہی نہیں ملا بات کرنے کا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن کے بعد دوبارہ سے یہ ارینجمنٹ کیا، اور پھر جو ہے ان لوگوں کو جو ہے آپ نے ان کو بولا کہ پہلے تو ان سے کہا کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ٹرسٹ وردی تھے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ آپ کو ان کی بات جب وہ آپ سے کچھ کہتے ہیں تو آپ کو ہوتا ہے کہ نا آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ری کنفرم بیکاز مجھے پتا ہے کہ یہ آدمی کبھی کوئی غلط بات کرتا ہی نہیں ہے، تو آپ اس کو بلیو کر لیتے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اسی لیے ان کا جو ٹائٹل تھا صادق اینڈ امین تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کہ انہوں نے اپنی بات کی، انہوں نے پہلے ان کو یہ بولا کہ تم لوگوں کو اگر میں تم لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ if enemies is an enemy is behind this mountain because وہ اس وقت صفا پہ تھے. اب ہم آج کل کے دور کے صفا جو لوگ حج اور عمرے پہ گئے ہیں، اور وہ تو صفا کی کوئی بیچارے کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی ہے. وہ تو تھوڑا سا ایک ذرا سا انہوں نے اس پہ رکھ لیا، ایک نشانی کے طور پہ انہوں نے رکھ لیا، ایک سائن کے طور پہ، مطلب ایک اوریجنل ماؤنٹین اب نہیں ہے. لیکن وہ اس وقت کوہ صفا پر تھے، اور آپ نے ان سے کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ there is an enemy behind this mountain and is going to come and attack you تو تم لوگ کیا کہو گے؟ would you believe me؟ تو انہوں نے کہا کہ of course we will believe you. اور کیوں کہا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ٹھیک ہے، تو میں ہی تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تم لوگوں نے جو تم لوگوں کی جو یہ جس طریقے سے تم لوگ جو یہ ملٹیپل الہوں کے اوپر بلیو کرتے ہو، ان کو مانتے ہو، اگر تم لوگوں نے یہ کیری آن کیا تو میں تم کو یہ وارن کر رہا ہوں کہ ایک بہت ہی سیویئر جو ہے ایک جیسے ایک قیامت آنے والی ہے، ایک دن آنے والا ہے جس دن جو ہے تم کو اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اور اپنے جو بھی تمہارے جو ڈیڈز ہیں، جو بھی تم عمل کرتے ہو دنیا میں، اس کے لیے تم کو جواب دینا پڑے گا. تو اس وقت کیا ہوا تھا کہ ابو لہب نے جو ہے اس وقت ان سے پہلے تو اس نے آ کے کھڑے ہو کے یہ کہا. اس کی ڈفرینٹ ایک دو آپ کو ورژنس ملتے ہیں. ایک ورژن میں تو یہ ہے کہ اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ اس نے غصے میں کھڑے ہو کے کہا کہ مے یو پیرش، جو ورڈ یوز ہوا ہے نا تبت یدا، تو یہی ورڈ ابو لہب نے یوز کیے کہ جو ہے نا تم ہلاک ہو جاؤ، نعوذ باللہ، کہ یہ تم نے ہمیں اس لیے جو ہے یہاں پر جمع کیا ہے. تو اور پھر اس نے جو ہے کہتے ہیں کہ اس نے اپنے ہاتھ میں جو ہے کچھ ڈسٹ سی جو اپنے ہاتھ میں مٹی بھری کوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ پھینکی، اور مطلب ایک بہت ہیومیلیشن اس کے اندر تھی کہ جو ہے کہ تم نے ہم کو ہمارا ٹائم ویسٹ کیا، واٹ اے ویسٹ آف ٹائم، اور تم جو ہے یو پیرش دا ریسٹ فار دا ریسٹ آف دا ڈے. اور تو کہتے ہیں کہ اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی تھی. ایک اور ورژن اس کا ملتا ہے کہ جس میں ابو لہب نے کہا کہ اگر ہم مطلب مجھے کیا فائدہ ہوگا اگر میں تمہاری یہ بات مان لوں، تو مطلب میرا پرسنل وہ کیا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، کسی کو بھی کوئی پرسنل وہ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو سب برابر ہیں. جو بھی اگر دو لوگ اچھے عمل کرتے ہیں تو دونوں کو اچھا اس کا اجر ملے گا، ریوارڈ ملے گا، مطلب اس کو اس کے ریزلٹ میں اللہ کا پلیجر ملے گا یا جنت ملے گی. تو اب اس نے کہا کہ مطلب بیکاز وہ بہت زیادہ ایروگینٹ تھا، تو اس نے کہا کہ کیا مطلب ہے کہ میں ہی واز اے میں، کہ میں اور یہ اس نے جو اس کے قریب جو دو چار لوگ بیٹھے تھے، اس کا میں اور یہ برابر ہو جائیں گے. آئی کین نیور بلیو ان دس ریلیجن. تو یہ اس نے اپنی ایروگینس بھی دکھائی. تو یہ بھی اس کے شان نزول میں ہم کو یہ بھی انسیڈنٹ ملتا ہے. اس کا ایک ورژن میں یہ ملتا ہے کہ اس نے اس طریقے سے بھی کھڑے ہو کے کہا، اور پھر اس نے آگے یہ کیا، پھر اس نے آگے کہا کہ واٹ اے ویسٹ آف ٹائم. اور پھر اس نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے مٹی پھینکی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غلط الفاظ یوز کیے کہ تم ہلاک ہو جاؤ، یا تبت والے جو ورڈ ہیں وہ یوز کیے. اچھا اس یہ جو تھیم ہے، اس سورہ کی تھیم ہے، سب سے پہلی جو آپ کو تھیم میں آپ کو پہلے نظر آتا ہے کہ جو نن بلیورز ہیں، آپ کتنا بھی وہ پریویل کر لیں، کتنے بھی وہ اسٹرانگ ہو جائیں، کتنا بھی زیادہ وہ آپ کو نظر آ جائیں کہ وہ جو ہے سکسیسفل ہو رہے ہیں، یا وہ جو ہے ان کے پاس بہت پاور ہے، وہ بہت زیادہ فلرش کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، بٹ لیکن کیا ہوگا کہ
अल्टीमेटली उनके लिए डिस्ट्रक्शन है। और इसी चीज को अल्लाह ताला ने एज एन एग्जाम्पल दिया, इस चीज को एग्जाम्पल बना के बताया कि इस शख्स को, इस अबू लहब को, कि ये शख्स क्या था, कितना पावरफुल था। हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये आखिर था क्या, क्यों इसके लिए इस तरह के एक नाम करके उसको ये बात उसके लिए ऐसे बात की गई। तो एक तो थीम क्या है कि इनएविटेबल डिस्ट्रक्शन ऑफ डिसबिलीवर्स, चाहे वो कितना भी फ्लरिश कर लें, लेकिन आखिर में तो उनका रिजल्ट यही है कि उनका डिस्ट्रक्शन होना है। फिर के एग्जाम्पल अल्लाह ताला ने एक रोल मॉडल एक्सप्लेन किया, क्योंकि हमें हमारे सामने बहुत सारे ऐसे रोल मॉडल्स नजर आ रहे होते हैं हमें, जो हमें लग रहा होता है कि कितना फ्लरिश कर रहे हैं, इनकी जिंदगी में सक्सेस के अलावा कुछ नहीं है। तो अल्लाह ताला ने एक ऐसा मॉडल, उस जमाने का, उस सोसाइटी का एक कपल था जो कि एक सेलिब्रिटी कपल था उस जमाने का, अल्लाह ताला ने उनको मॉडल बना के बताया कि ये जो है दिस कपल जो तुमको इतना सक्सेसफुल नजर आ रहा है, दे आर गोइंग टू बी अल्टीमेट लूजर्स फ्रॉम मेन एंड वुमेन। यानी कपल था तो आदमी, मर्द और औरत दोनों के लिए वो था कि जिनको तुम इतना ज्यादा वो समझ रहे हो, वो जो है दे आर गोइंग टू बी लूजर्स। फिर तीसरी चीज ये जो कि हम में से बहुत से लोगों को ये चीजों की गलत फहमी है, हमें एज अ उम्मत है, कुछ लोगों को होता है कि हम तो कुछ लोगों को अपने सैयद होने का बहुत ज्यादा वो होता है, कुछ लोगों को होता है कि हम तो इनके अहल हैं, हम तो इस खानदान से हैं, हमारे तो पता नहीं गद्दी और पता नहीं क्या क्या फलाना ढिमकाना, हम तो उनसे एसोसिएटेड हैं, या हमने उनके हाथ पे बैत ली हुई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो लोग इन चीजों में बिलीव करते हैं। इससे ज्यादा क्लोजनेस क्या होगी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, यानी ब्लड रिलेटिव था, ठीक है, ब्लड रिलेटिव था, लेकिन उसको उसकी जो रिश्तेदारी है वो कोई बेनिफिट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये भी एक थीम है सूरह की कि इंसान का जो अमल है वो उसके काम आएगा, उसकी रिश्तेदारियां, कि वो किस फैमिली को बिलोंग करता है, किन लोगों के साथ उसके रिश्ता है, किसका वो चाचा मामा है, किसका बेटा है, किसकी बेटी है, उसको ये काम नहीं आने वाला। रिश्तेदारी काम नहीं आएगी अल्लाह के सामने, क्या चाहे वो कितनी भी क्लोजनेस हो। फिर जो है ये जो अबू लहब का जो ये जो इसका रिजल्ट होगा, जो उसको जो ये सजा मिलेगी, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी। तो यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी कोई भी करेगा, चाहे उस दौर में चाहे इस दौर में। दिस इज सच अ होप फॉर ऑल ऑफ अस, जो हम लोग जब हर्ट होते हैं कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसल्ट की जाती है, उनके लिए जो है उनके लिए कार्टून्स बनाए जाते हैं या कुछ भी बनाया जाता है, मूवीज बनाई जाती हैं, जो भी बनाए जाते हैं, हमें बहुत हर्ट करती हैं। हम एज अ मुसलमान, एज अ बिलीवर, एंड बिकॉज वी लव आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इट रियली हर्ट, इट ब्रेक्स आवर हार्ट्स, एंड दिस इज सच अ होप के उसका जो अंजाम था अबू लहब का, उसका भी हेल फायर है। और जो आज भी जो एक्सट्रीम जो एनिमीज हैं इस्लाम के और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, चाहे वो आउटसाइड इस्लाम हो या विद इन इस्लाम हो, इसलिए कि बहुत से लोग इस्लाम के सर्कल में होते हुए भी ऐसी बातें करते हैं, इस किस्म की दुश्मनी दिखाते हैं। तो उन सब के लिए एक आंसर है कि उनका अंजाम भी विल बी लाइक अबू लहब। फिर के his wife was also included in this surah, कि उसको भी इंक्लूड किया गया उसकी पनिशमेंट में, क्योंकि उसने हेल्प की। तो जब आप किसी के गलत काम में जब आप हेल्प करोगे, तो एक्चुअली आप ये नहीं कह सकते कि मैंने नहीं किया था, मैंने तो थोड़ी सी उसकी हेल्प कर दी थी। अगर आपने उसकी इतनी सी भी हेल्प की थी कि वो अपने बुरे काम को आगे कर सके, अगर आपने शायद उसके लिए चाहे छोटा सा आपने उसको एक केबल भी दे दिया था, फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो भी आप उसमें शामिल होंगे, क्योंकि आपने उसको हेल्प किया, ठीक है। तो उसकी वाइफ ने क्योंकि उसको हेल्प किया, तो वो उसकी पनिशमेंट में भी उस शामिल होगी। तो अपने आप को चेक करें कि हो सकता है कि हम में से बहुत से लोग खुद गुनाह ना कर रहे हों, लेकिन हम जो है उसके सपोर्टर्स हों, हम जो है उसको सपोर्ट कर रहे हों, हमारी गुनाहों हमारा जो रोल हो वो डूअर का ना हो,
मे बी कि हम वहां पे हम खड़े होके वो काम कर ना रहे हो, लेकिन मे बी हमारा रोल सपोर्ट में जरूर हो। तो अपने एक्शंस को अपने जरूर रिव्यू करें कि हमारा भी कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, तो हमारा अगर ऐसा होगा तो हमारा भी तो अंजाम वही हो सकता है ना जो कि अबू जहल की वाइफ का हुआ। ठीक है, फिर अब आप आते हैं कि आखिर अबू लहब था कौन। अब कोई मुझे बताएगा कि किसी को अबू लहब के बारे में क्या पता है कि हु वाज अबू लहब? somebody else now. अबू लहब के बारे में नहीं पता? आप सल्लल्लाहु He अलैहि was his वसल्लम uncle. Prophet sallallahu alaihi wasallam is such a child. अंकल अंकल थे, और क्या पता है अबू लहब के बारे में? I think कुरैश के बड़े not sure, पर सरदारों में उन- से थे। नहीं उनकी वाइफ किसी के हस्बैंड थे, नहीं सॉरी फादर थे। तो उनकी वाइफ क्या? अरवा उनकी अब्दुल बेटियां नबी उनसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ के हस्बैंड, नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, सॉरी फादर। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां उनके बेटों के निकाह में थी। क्या में थी? ओके चले ठीक है, ओके चल हम करते हैं। अबू लहब जो था ही वाज एन अंकल ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, चचा था। चचा यानी मतलब उनके, ये तो हम सबको ही पता होगा लेकिन फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि दोनों के यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर और अबू लहब वर ब्रदर्स। ठीक है, उसका जो रियल नेम था ना, इट वाज अब्दुल उज्जा। अब्दुल उज्जा, उज्जा कौन था? उज्जा वाज वन ऑफ देयर गॉड्स, जो जिसको वो जो वर्शिप करते थे ना, जो उनके जो खुदा जिनकी बुत रखे हुए थे वहां पे, उनमें से एक उज्जा भी था। तो अब्दुल उज्जा का क्या मतलब था? यानी उज्जा का बंदा, यानी उज्जा को वर्शिप करने वाला, उज्जा की इबादत करने वाला। जब हम कहते हैं अब्दुल रहमान, तो क्या होता है? रहमान का बंदा। ठीक है, तो वो उज्जा का बंदा था। तो उसका नाम ही जो था ना, उसके बेसिकली उसके नाम से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो उसका नाम था अब्दुल उज्जा बिन अब्दुल मुत्तलिब। और हम सबको बताने कि अब्दुल मुत्तलिब कौन थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। ठीक है, इसको जो अबू लहब कहा जाता था, उसकी वजह ये नहीं थी कि वो लहब का बाप था, उसके बेटे का नाम लहब था। ठीक है, उसको लहब इसलिए कहा जाता था कि उसकी वो बहुत ही पिंक कलर का था, उसका कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर था और उसके जो चीक्स थे वो बहुत ज्यादा पिंकिश थे, वो बहुत ज्यादा गुड लुकिंग था। तो अरबिक में जो लहब है ना, वो फ्लेम्स के लिए यूज होता है, रेड उसके लिए यूज होता है। तो उसका ये निक नेम था बिकॉज उसकी जो रोजी चीक्स थे ना, उसकी वजह से उसका निक नेम जो था ना, वो अबू लहब था। और जिसमें वो बहुत ज्यादा उसको प्राइड फील करता था, क्योंकि दिस नेम वाज गिवन टू हिम बिकॉज ऑफ हिज गुड लुक्स। और एक वजह ये भी है कि इसको शायद इसलिए भी अबू लहब कहा जाता था कि ही वॉज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, तो इसलिए भी उसको कहा जाता था। तो वो दोनों में ही प्राइड लेता था कि मुझे जो है अबू लहब कहा जाता है। तो ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज दिस नेम। ठीक है, अच्छा ये और इसकी जो वाइफ थी, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मनों में से थे। ठीक है, अच्छा अब जो है और आपको इस रस्म का कोई और दुश्मन थे कि सिर्फ अबू लहब और उसकी वाइफ ही थे? Hazrat Hamza at that time when he was not a believer. Hazrat Hamza was never an enemy. ठीक है, he didn't accept Islam. He never. Abu Sufyan, very good. और अबू जहल, अबू जहल ऐसे थे, वलीद बिन मुगीरा था, ऐसे बहुत सारे आपको कैरेक्टर्स मिलते हैं। जो कि सुहेल बिन अम्र, जो कि शुरू में अगर हम देखें उस पे जब हमने पढ़ा था उसके जो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया था, तो उसका कितना स्ट्रॉन्ग रोल था ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट, मुसलमानों के अगेंस्ट। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स थे ये थे। क्यों जो है सूरे अबू जहल नहीं उतरी या कोई और सूरत नहीं उतरी? या फिरौन कितना बड़ा दुश्मन था मूसा अलैहिस्सलाम का। ठीक है ना, अब कितना हमें नजर आता है ना कि कैसा एक, अगर आपको देखें कुरान भरा पड़ा है फिरौन की एरोगेंस से लेके कि फिरौन ने कि क्या क्या वो करता था, अपने आप को खुदा तक कहता था, लेकिन उसके लिए तो कोई सूरह अल फिरौन नहीं उतरी। क्या वजह है कि अल्लाह ताला ने एक शख्स को, एक दिस इज द ओनली वन सूरा इन कुरान कि जिसमें किसी एक शख्स को नाम लेके जो है उसको जो है कंडेम किया गया है कि ये तुमके ये दुश्मन है और उसके साथ क्या होने वाला है। इसकी किसी को कोई वजह समझ में आती है कि दुश्मन तो और भी थे? चलो अगर हम फिरौन को भी छोड़ दें, अगर हम सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की बात करें, और भी दुश्मन थे, तो क्यों किसी और का नाम सूरह अबी सफियान या क्यों नहीं उतरी?
کیونکہ وہ دل سے وہ مانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک کرے، لیکن اپنی ایروگینس میں وہ مان نہیں رہا تھا. تو ابو جہل بھی مانتا تھا، ابو جہل کو بھی پتا تھا کہ آپ سے ابو جہل نے کہا بھی تھا، ابو جہل نے تو کہا بھی تھا کہ وہ سچا ہے، لیکن زیادہ دشمنی میں آگے تھا. دشمنی اس نے کھلم کھلا دشمنی کی تھی. ابو جہل سے بڑھ کے بھی کھلم کھلا دشمنی کسی نے نہیں کی تھی. ابو سفیان کتنی دشمنی، کیا وجہ تھی؟ Is it to show that relatives, no matter even though he was related, کہ جب آپ رشتہ داری رشتہ تھا، چاچا تھا، رشتہ داری ہوتے ہوئے اس نے ایسی دشمنی دکھائی. دیکھیں یہ جو ہم میں سے اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ جو سورہ لہب ہے نا وہ تو صرف ابو لہب کے لیے ہے، وہ جانے اور اس کی بیوی جانے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ہم اس میں اتنا ڈیپ لیسن ہے ہمارے لیے کہ جب ہم اپنے دشمنوں کے اگینسٹ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ نے کسی ایکس وائی زیڈ اپنے کسی کولیگ کے لیے کر کے یا کسی نیبر کے لیے بھی بہت زیادہ وہ ہے، مطلب بہت زیادہ آپ کو اس کا آپ کو ملتی ہیں احادیث ملتی ہیں کہ آپ کتنا اس کے لیے بھی آپ کے لیے پنشمنٹس ہیں. لیکن جب آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے وہ رشتے جو اللہ تعالیٰ کے، ڈو یو چوز یور ریلیٹیوز؟ Do you choose? Have you ever chosen کہ یہ میں اس کو باپ بنا لیتی ہوں، اس کو ماں بنا لیتی ہوں، اس کو چاچا بنا لیتی یہ تو اللہ کی طرف ہوں؟ اللہ نے چوز کیا. تو ریلیٹیوز اللہ چوز فار یو. جب آپ ان کے اگینسٹ پلاٹنگ کرتے ہو، جب آپ ان کے اگینسٹ جاتے ہو، جب آپ ان کی دشمنی کرتے ہو، تو وہ جو گناہ ہے نا اور اس کی جو پنشمنٹ ہے نا، دیٹس گوئنگ ٹو بی ملٹی پلائڈ. This is what Allah has stressed here کہ دیکھو یہ جو ابو لہب دشمن اور بھی بہت سے تھے، ابو لہب بھی دشمن تھا، ابو لہب نے بھی جیسے کام ابو لہب نے کیے ایسے اور بھی بہت سے لوگوں نے کیے. لیکن کیونکہ ایک دشمن تھا تو ایک اللہ کی طرف سے ہم سب کے لیے بھی ہے کہ we need to watch our deeds. ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اپنے رشتے داروں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. پلس وہ پڑوسی بھی تھا، پڑوسی بھی تھا، پڑوسی کی تو آگے بات کریں گے. لیکن یہ کہ یہ جو ایک جو سب سے جو اس کا پڑوسی بھی ایڈیشن ہے، لیکن یہ کہ رشتہ دار جو ہے جس پہ آج اگر ہم جو فال کرتے ہیں نا، جہاں پہ جس کو کہتے ہیں نا فال شارٹ، وہ ہم رشتہ داریوں میں کرتے ہیں. ہم سب کے حق ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم اپنے فرینڈس کے ساتھ بہت اچھے، ہم کبھی کبھی اپنے نیبرز کے ساتھ بھی بہت اچھے. یہاں پہ رہتے ہوئے اس کنٹری میں نے رہتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے نیبرز کے ساتھ اتنے اچھے ریلیشن شپس ہوتے ہیں کہ مطلب وہ ان کا آنا جانا، وہ اپنے نیبرز پہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو ان کے پاس چھوڑتے ہیں، ان کو کہیں جانا ہوتا ہے، ان کو بیمار ہوتے ہیں تو نیبرز کو وہ کھانا بنا کے بھیجتے ہیں، نیبر ان کو بھیجتے ہیں، لیکن they don't care about their relatives. ٹھیک ہے. تو یہ جو ایک فتنہ ہے، یہ آج کے زمانے میں تو کچھ زیادہ ہی مطلب بہت وہ ہو گیا ہے کہ لوگ سب کے لیے کرنا چاہتے ہیں، سب کو دینا چاہتے ہیں، سب کی مدد کرنا چاہتے ہیں، سب کی خیر کرنا چاہتے ہیں سوائے اپنے رشتہ داروں کے. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی ایک پوائنٹ ٹو پونڈر ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ ہمارے اگینسٹ کتنا بھی ہمارا اچھا عمل ہو جائے گا، لیکن اگر ہم ایسی کسی چیز میں انوالو ہوئے تو we will be amongst خاسرون and we don't want to be خاسرون. اور سب سے بڑا خسارے والا کون ہوگا؟ جس کے ایک حدیث آتی ہے کہ جو آئے گا قیامت کے دن اتنے عمل لے کے آئے گا، اتنا عمل لے کے آئے گا، اس کے پاس اتنا نماز، اتنا روزہ، اتنا زکوٰۃ، چیریٹی سب ہوگا وہ، اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور اس کو کیوں ڈال دیا جائے گا؟ کیونکہ اس نے حقوق نہیں دیے ہوں گے، رائٹس نہیں دیے ہوں گے. اور جو سب سے بڑے رائٹس ہیں دوسروں کے رائٹس کیا ہوتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا، اب آپ نے فار ایگزامپل جب آپ کسی کی جیسے بیک بائٹنگ کرتے ہیں یا آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ دوسروں کے رائٹس، آپ ان کے رائٹس پہ اٹیک کر رہے ہو نا. ان کی جو رسپیکٹ تھی، جب آپ کسی کے لیے پیچھے سے بات کرتے ہو تو ایکچولی آپ ان کی رسپیکٹ کو اٹیک کر رہے ہو، ان کی عزت پہ اٹیک کر رہے ہو. تو یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم نے بھی سوچنی ہے کہ ابو لہب جو تھا اس کے ساتھ جو ہوا وہ کہیں کسی بھی کے ساتھ ہو سکتا ہے. پھر جو دوسرا جو ریزن تھا کہ اس نے ایک تو اگر ہم پورا اگر اپنے دماغ میں سیرت کو لے کے آئیں تو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹرائب تھی، جو بنو ہاشم تھی، جو قریش تو سب تھے لیکن اس میں پھر سب ٹرائبس تھے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کو بلونگ کرتے تھے، اور بنو ہاشم جو تھا
थ्रू आउट जो हमने वो जो जब वैली में वो चले गए थे 3 साल तक, जब वो वैली में रहे थे जहाँ पे उनका एक सोशल बॉयकॉट किया गया था, जहाँ पे उनके पास खाने को था, वो लोग लीव्स खाते थे, ट्री लीव्स खाते थे, तो वहां पर जो है क्लोज फैमिली, हालांकि वो सब ईमान नहीं लाए थे, अगर हम देखें अबू तालिब का कैरेक्टर आप देखें तो वो ईमान नहीं लाए थे, लेकिन उस जमाने में भी ये बात बहुत बुरी और बहुत घटिया समझी जाती थी कि आप अपने रिश्तेदारों को सपोर्ट ना करें। तो आप ये देखें कि एक मुसलमान ना होते हुए भी ये चीज एक्सेप्टेबल ना थी कि आप अपने रिश्तेदारों के अगेंस्ट जाओगे। तो इसने क्या किया था कि पूरा जो बनु हाशिम था, दे वेंट इनटू दैट वैली, जब जो 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 अब शाब बनी तालिब वाली जो वैली थी, उधर वहां पे सब चले गए थे, लेकिन कौन नहीं गया था? ये अबू लहब नहीं गया था। और ये अबू लहब वाज द वन जो कि जब वो जो डॉक्यूमेंट लिखा जा रहा था ना, अब बनु हाशिम के अगेंस्ट के इनको सोशली जो है आइसोलेट कर दिया जाएगा, इनसे कोई जो है डील नहीं करेगा, ट्रेड नहीं करेगा, इवन इफ दे वांट टू कम एंड बाय समथिंग फ्रॉम यू, यू विल नॉट सेल टू देम, यहाँ तक बात हुई थी। तो ये जो था, ही वॉज एक्चुअली जो ये उसको लीड कर रहा था, इस ग्रुप को जो है वो उसको लीड कर रहा था। फिर जो है तो एक रीजन ये भी थी। फिर इसका जो था कि इसकी जो वाइफ थी ये भी जो थी ना, ये बहुत ही एक लीडिंग वुमेन थी, खुद तो सेलिब्रिटी था। एक होता है ना कि एक हस्बैंड होता है और एक दोनों होते हैं, दोनों ही हस्बैंड वाइफ दोनों ही सेलिब्रिटी होते हैं, तो वो और पावरफुल कपल हो गया ना। तो ये जो खुद थी ना, उसका इसको उम्मे जमील कहते थे, और उसको भी उम्मे जमील जो है, अच्छा एक मैं इससे पहले आगे क्लियर कर दूं कि अबू का जो मैंने कहा कि वो इसलिए नहीं था कि अबू लहब, उसका नाम जो था वो उसके बेटे का नाम लहब था। अरबिक में आज भी जब आपको किसी चीज से एसोसिएट किया जाता है ना, आपको किसी चीज से एसोसिएट किया जाता है, तब भी अबू का नाम यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो है, आपने हमको पता है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को अबू तुराब कहते थे। क्यों कहते थे? वो इंसिडेंट पता है किसी को? क्या एक मरतबा क्या हुआ था कि देयर वाज एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन हजरत फातिमा एंड हजरत अली, और हजरत अली जो है वो मस्जिद में जाके जमीन पे सो रहे थे, वो हजरत कुछ हुआ होगा, ज़ाहिर दे वर ह्यूमन बीइंग्स weren't they? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके पास वहां गए तो वो फिर वो मिट्टी में बिल्कुल वो ज़ाहिर जमीन पे सो रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा था कि या अबू तराब, यानी कि अबू तराब कह के कहा था कि खड़े हो, कि वो मिट्टी में पूरे वो हुए हुए थे, अटे हुए थे। और फिर इसी तरह जो है आपने सुना होगा, जो सबसे ज्यादा जो हम जो नरेटर ऑफ हदीस है इस अबू हुरैरा, ठीक है? तो अबू हुरैरा को क्यों अबू हुरैरा कहा जाता था? ही वाज नॉट फादर ऑफ हुरैरा। व्हाट इज हुरैर किसको कहा जाता है? बिल्ली, बिकॉज वो बहुत ज्यादा बिल्लियों को, वो अपने उनके पेट्स थे, वो बिल्लियां बहुत सारी बिल्लियां, हुरैर जो है वो प्लूरल है, ठीक है? तो अबू हुरैरा उनको कहा ही इसलिए जाता था कि ही वाज, वो बिल्लियों के फादर नहीं थे, वो उन सारी कैट्स के फादर नहीं थे, लेकिन पोजेस करते थे। तो अरबिक में इन चीजों के लिए, तो इसीलिए जो अबू लहब जो था, इसीलिए बिकॉज ऑफ हिज ब्यूटी, बिकॉज ऑफ हिज जो भी इसका जो एक उसकी जो वो इतना वो गुड लुकिंग, और जो इसका जो कॉम्प्लेक्शन था, उस वजह से उसको कहा जाता था। तो इसी तरह इसकी जो वाइफ थी उसको उम्मे जमील कहा जाता था, और उसको भी उम्मे जमील इसलिए नहीं कहा जाता था कि उसकी बेटी जो थी वो जमील थी। जमील जो है वो ब्यूटीफुल को कहते हैं, ठीक है ना? इंग्लिश अगर आप इसका मीनिंग देखें, खूबसूरत को कहते हैं। तो उसका जो असल नाम था अरवा बिन्त हर्ब था, लेकिन उसको भी उम्मे जमील बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी। तो आप सोचें कि, और ये दोनों जो थे ये बिल्कुल एलीट, जो इनके जो अबू लहब जो था, ही वाज फ्रॉम, जो इनकी जो दो जो ट्राइब्स थी ना, एक ट्राइब थी बनु हाशिम और एक ट्राइब थी बनु उमैया। तो और ये जो थी क्रीम ट्राइब्स थी कुरैश की, बाकी भी बहुत सारे थे, लेकिन ये दोनों जो थी जो टॉप ट्राइब्स थी। अबू लहब वाज फ्रॉम बनु हाशिम एंड दिस हिज वाइफ वाज फ्रॉम बनु उमैया। तो दोनों जो थे बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग जो है वो ट्राइब्स को बिलोंग करते थे। और फिर ये कि शी वाज आल्सो वेरी प्रिटी एंड वाज नोन फॉर हर ब्यूटी, तो उसको भी उम्मे जमील इसलिए कहा जाता था। और शी वाज सिस्टर ऑफ अबू सुफियान को पता है ना हमको, अबू सुफियान का कैरेक्टर को हम बहुत ज्यादा स्टडी कर चुके हैं सीरत में। किसी को पता है ना अबू सुफियान कौन था? अभी भी किसी ने मेंशन किया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर भी थे।
अब उनके ससुर भी थे और बहुत ही वाज नंबर वन ऑफ द एनिमीज, इजंट इट, वन नंबर वन एनिमी थे वो भी। तो ये जो थी, ये मतलब आप हमें पता है कि वो पूरी ट्राइब ही अबू सुफियान, क्योंकि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्राइब से बिलोंग करता था, इसलिए उसका एक उसकी पोजीशन थी जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट जब वो दुश्मनी करता था, तो उसकी दुश्मनी की एक पावर था बिकॉज ऑफ हिज ट्राइब। सो शी वाज सिस्टर ऑफ अबू सुफियान। तो वो क्या था कि शी वाज सपोर्टिव ऑफ हर हस्बैंड डिसबिलीफ, रिजेक्शन, स्टबर्ननेस, और क्या करती थी, हेल्प करती थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे नेबर में रहते थे, तो वो जाके उनके घर में जो है, उनके कहते हैं कि बाहर जो है वो पता नहीं वो थॉर्न्स और पता नहीं क्या क्या रख देते थे, गंदगियां रख देते थे, वो जो एनिमल्स के जो वो होते हैं ना, उनका मतलब ब्लड रख देते थे, ऐसी चीजें रख देते थे जो कि जिससे किसी को तकलीफ हो। और क्योंकि नेबर में रहते थे और आजकल के तो जिस तरीके के वॉल्स और सारी चीजें नहीं होती थी, तो क्या कुछ नरेशंस में मैंने ये भी पढ़ा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जैसे कुछ पक रहा होता था, तो वो उनको उनके खाने में भी गंदगी फेंक देते थे, इस हद तक तंग करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो जब हमें कहा जाता है कि अपने हस्बैंड्स को हमारे लिए कहा जाता है ना कि हमें अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना है, तो हमें अपने हस्बैंड्स को किस चीज में सपोर्ट करना होता है? अतात की बात होती है ना, कि वो औरत जो नमाज पढ़ ले, रोजे रख ले और अपने शौहर की अतात कर ले, तो उसके लिए जन्नत वाजिब है। तो अगर हमारा हस्बैंड का कोई ऐसा इविल रोल हो, तो हमारे पे अतात वाजिब है? नहीं, अतात किधर वाजिब है? नेकी के कामों में, दीन के कामों में। कभी भी अतात जो है अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कभी भी आपके लिए नहीं है। अगर आपका किसी का भी हस्बैंड उसको किसी ऐसी चीज के लिए कहता है जिसके लिए अल्लाह ने मना किया है, तो आपके ऊपर अतात नहीं है। इसलिए कि बहुत से लोग इस चीज को भी एज एन एक्सक्यूज पेश करते हैं कि जब दीन के किसी चीज को या किसी चीज को फॉलो करने के लिए कहा जाता है या कहा जाता है कि आप ऐसा करो, ये सही नहीं, तो कहते हैं नहीं हमारे हस्बैंड अलाउ नहीं करते। तो यू डोंट नीड योर हस्बैंड्स परमिशन, ठीक है? जहाँ पे अल्लाह का हुक्म आ जाए, वी डोंट नीड आवर हस्बैंड्स परमिशन। ओके, तो ये चीज थी। फिर क्या था इनका, अच्छा, इसके लिए इससे रिलेटेड जो ये आयत भी है, जो ये जो है ना, इसकी जो बीवी का जो रोल था, कुरान में एक आयत है कि वतावनु, ये मेरे ख्याल में सूरह निसा की आयत है कि वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, कि नेकी के अच्छे कामों में तो एक दूसरे को के साथ कोऑपरेट करो, एक दूसरे की हेल्प करो, बट बुरे कामों में मत करो, ठीक है? तो हमें कुरान से भी ये मिलता है कि ये जो हेल्प और सपोर्ट है ना, बाज़ दफा हम लोग ये फ्रेंड्स में भी करते हैं, हम लोग किसी इसलिए कोई काम कर रहे होते हैं कि दिल में तो हमें अच्छा भी नहीं लग रहा होता है बाज़ मरतबा, लेकिन हम सिर्फ इस प्रेशर में कर रहे होते हैं कि क्योंकि हमारा कोई फ्रेंड कर रहा होता है या कोई हमारा ऐसा रिलेटिव कर रहा होता है जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते होते हैं। तो इस चीज में जो कॉपरेशन है वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, उसको मना किया गया है, बल्कि अगर हम वी आर देयर वेल विशर, वी नीड टू एक्चुअली स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग ऑल दैट। फिर उसके बाद जो है अबू लहब का जो घर था वो बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक्स्ट डोर नेबर था, वो आपका जो नेक्स्ट डोर नेबर था। तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि वो इस तरीके से घर के बाहर ऐसी चीजें रख देना जिससे तकलीफ हो, चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल रहे हैं, उनकी फैमिली निकल रही है, तो वो जो चीजें थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों को, ज़ाहिर उस वक्त ऐसे कोई ये तो नहीं था कि घर से निकल रहे हैं तो लाइट ऑन कर दी या अपने फोन की लाइट ऑन कर दी कि नजर नहीं आके मुझे नजर आ जाए कि क्या है। तो क्या होता था कि कभी कभी इंजरीज भी हो जाती थी, अब ज़ाहिर से थॉर्न्स रखे होंगे तो बच्चे भी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं, तो वो उनको वो हर्ट भी होते थे इन चीजों से। और कभी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो आके कहते भी थे कि ओ बनी अब्द मनाफ, कि ये इस तरीके से जो है कभी मतलब बिहेव किया जाता है अपने नेबर्स के साथ। और फिर जो है एक और इंसिडेंट यही है कि एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटे थे कासिम, जो हमें पता है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे और तीनों ही थे वो छोटी एज में ही दे पास्ड अवे। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे कासिम की व्हेन ही पास्ड अवे,
تو اس وقت ابو لہب نے کو جب پتا چلا تھا، ظاہر ہے سب سے پہلے جو کوئی ہو سکتا ہے رونا ہو یا ہو سکتا ہے جو بھی ہو، تو نیبر کو ہی سب سے پہلے پتا چلا. تو کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا اتنا ایکسائٹمنٹ میں اینڈ ہی واز ڈانسنگ اوے، اور وہ ہر ایک کو جو ہے نا خوشی سے بتا رہا تھا، خوشی سے جا کے بتا رہا تھا کہ بطرہ محمد بطرہ محمد. اور بطرہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو لینیج ہے نا وہ کٹ آف ہو جائے، بیکاز عربس کا یہ بلیف تھا کہ جو لینیج ہوتا ہے، اور خیر عربس کا کیا بلیف تھا، آج ہم مسلمانوں کا بھی یہی بلیف ہے کہ جو نسل ہوتی ہے نا وہ بیٹے سے چلتی ہے. ہمارا یہ بلیف ہے کہ نہیں ہے؟ سب چپ ہیں، تو اس کا مطلب ہمارا یہ بلیف نہیں ہے. الحمدللہ. آف کورس ہے. آف کورس ہم ہے، لوگ ہمارے کہتے ہیں یہاں نا تو بیٹا بہت ضروری ہے. دیکھو تو آپ سوچیں کہ اس کو جو ابتر ان شانی اکا ہول ابتر، جو اس نے جو ورڈ یوز کیا تھا نا بطرہ، اس کے تو بہت سارے بیٹے تھے ابو لہب. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان شانی اکا ہول ابتر، تم ہی ابتر ہو گئے، یعنی بطرہ محمد اس نام. آج محمد کا جب نام لینے والے بہت ہیں، اور محمد کا نام جو اتنی رسپیکٹ سے لیا جاتا ہے، اور ابو لہب کے اتنے بیٹے ہونے کے باوجود ہی از اے سائن آف ابرا، isn't it؟ تو جو ہے تو اس نے جو ہے اس طریقے سے جو ہے، اور آپ سوچیں کہ اس قسم کا بیہیویئر تو کوئی اپنے دشمن کے لیے بھی نہیں دکھاتا نا، کہ جو ہے اس کو کسی بچے کی ڈیتھ کو تو کوئی ڈسگسٹنگ انسان ہی سیلیبریٹ کر سکتا ہے نا. کبھی آپ اپنے دشمن جس سے ہم کو شدید ترین نفرت بھی ہو، کبھی آپ ایسا ہو سکتا ہے سوچ سکتے ہیں کہ اس کا بچہ اگر خدا نہ خواستہ اس کی ڈیتھ ہو جائے تو آپ اس کو سیلیبریٹ کریں یا آپ اس کو خوش ہوں. If we have that feeling, then it's a very disgusting feeling, and then we are like Abu Lahab. تو اس چیز کو اتنا زیادہ وہ کیا گیا کہ اس نے اس چیز کو بھی سیلیبریٹ کیا تھا. اسی کے ورڈ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی سورہ میں ریپیٹ کیا، کہ کیونکہ وہ بار بار بولا تھا بطرہ محمد کہ محمد جو ہے وہ اس کا کٹ آف ہو گیا، محمد کا آپ کوئی نام لینے والا نہیں رہا، محمد کا آپ کوئی مطلب اس کا بیٹا نہیں رہا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ ورڈ اس لیے یوز کیا، جو الابتر جو قرآن میں جو اس صورت میں یوز ہوا ہے. اس کے جو 2 بیٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے ان کا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نکاح ہوا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انگیجمنٹ ہوئی تھی، واللہ عالم. لیکن یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام سٹارٹ کیا تو اس نے پھر اپنے بیٹوں کو آرڈر کیا کہ ان دونوں کو ڈیورس کر دو. تو ظاہر ہے یہ بھی ایک باپ کے لیے ایک بہت ہی پینفل چیز ہوتی ہے کہ اس کی بیٹیوں کو اس کے کسی کام کی وجہ سے ان کا گھر برباد ہو جائے. ایک نیچرل سی بات ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو تھے، بٹ ہی واز اے ہیومن بینگ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیومینٹی ہے تھرو آؤٹ سیرت میں نظر آتی ہے، کہ آپ کے بھی ایموشنز تھے، آپ نے اپنا لو بھی شو کیا، آپ کو رونا بھی آتا تھا، آپ کو تکلیف بھی ہوتی تھی، آپ کو بھوک بھی لگتی تھی، آپ کی ہر ڈیزائر تھیں، ہر ہیومن ڈیزائر تھیں، آپ کی شادیاں بھی ہوئیں، آپ کی زندگی میں ہمیں رومانس ہر چیز نظر آتی ہے. تو یہ بھی جو چیز نظر آتی ہے کہ بچے اولاد کی جب تکلیف ہوتی ہے تو وہ بھی پیرنٹس کو ہرٹ کرتی ہے، اور اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ہرٹ ہوئے تھے. اور یہ ان کا جو ایک بیٹا تھا، ابو لہب کا ایک بیٹا تھا عتبہ، ایک کا نام عتبہ تھا اور ایک کا نام عتیبہ تھا. تو عتبہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، یا شاید دونوں میں سے ایک نے جو ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو ہے ہی اسپیٹ ایٹ ہم، تو وہ جو تھوکا تھا آپ کے اوپر، تو آپ تک پہنچا تو نہیں تھا، بٹ اٹ واز، آپ سوچیں کہ کوئی آپ کے سامنے آپ کے منہ پر نہیں آ رہی تھوک، لیکن وہ آ کے تھوک جائے تو کتنا آپ کو انسلٹ فیل ہو. تو اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف اس کے لیے بد دعا کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اس کو آپ کے تیرے کتوں میں سے کوئی آ کے اس کو مطلب اس کو ختم کر دے، اس ٹائپ کی کوئی جو ہے آپ نے وہ کی تھی. اور یہ بدوا جو تھی سب کے سامنے ہوئی تھی. ابو لہب کو پتا تھا، اچھا اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا تھا، لیکن ڈر گیا اس بدوا سے، کیونکہ ظاہر اس کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. تو اس نے کیا کیا کہ اس کے دل میں خوف آ گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوا دی ہے. تو اس نے اپنے بیٹے کے لیے جو ہے بہت ایک سیکیورٹی سسٹم، کیونکہ ظاہر پیسہ بہت تھا اس کے پاس،
تو اس کا جب وہ بیٹا کہتے ہیں کہ جب وہ کسی ٹریول کر رہا تھا، کہیں گیا تھا، کسی ٹریڈ کیروان میں تھا، تو اس نے جو جن لوگوں کے ساتھ وہ جا رہا تھا اس نے ان کو الگ سے جو ہے پے کیا تھا کہ جو ہے اس کے لیے ایک اسٹرانگ جو مطلب اس کے باڈی گارڈس ہوں، اس کے لیے ایک اسٹرانگ سیکورٹی سسٹم ہو. تو اس کو جہاں پہ ان کا جو کیروان جو تھا وہ اسٹاپ ہوا تھا، تو جو اس کا جو ٹینٹ تھا اس کے باہر کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے جو ہے کیملز اور ہارسز کو مطلب کھڑا کر کے رکھا تھا، اور لوگ بھی تھے کہ اس کو کوئی کسی بھی طرح سے اس کو کوئی اٹیک نہ کر سکے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے. اور کہتے ہیں کہ رات کے وقت جب سب سو رہے تھے تو ایک لائن آیا اور اس نے وہ مطلب اس کے ٹینٹ میں گیا، اور اس نے اس کی مطلب اس کو آپ سوچے لائن نے اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا. پھر جو ہے اچھا، اور یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی قدرت تھی کہ ہمیں پتا ہے کہ جو اینیملز ہوتے ہیں نا، جب وہ کسی اپنے سے زیادہ اسٹرانگ اینیمل کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پتا ہے کسی کو کہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک ڈر کی، ایک خوف کی آواز نکالتے ہیں، وہ دوسروں کو الارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ڈر جاتے ہیں نا، تو ایک عجیب سی ایک آواز نکالتے ہیں جو ان کی خوف کی آواز ہوتی ہے. لیکن اللہ کی قدرت ایسی تھی کہ وہ جتنے بھی اینیملز اس کے اراؤنڈ تھے نا، وہ کچھ بھی نہ، انہوں نے کچھ بھی نہ نکالا، ایک ورڈ، ایک آواز تک نہ نکالی اپنے منہ سے کہ کوئی الارم بھی ہو سکے کہ یہ جو ہے یہاں پر کوئی لائن آیا ہے یا کسی کو سے کوئی خطرہ ہے. اس لائن نے بھی کسی کو کچھ نہیں کیا، وہ صرف اتبا کے ہی ٹینٹ میں گیا، اور جو بھی بیٹا تھا جس نے کیا تھا. اس لیے کہ کچھ کنفیوژن ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اتبا تھا، کچھ لوگ اتبا کہتے ہیں، اس لیے کہ ایک بیٹا جو تھا وہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ایمان لے آیا تھا، اور کہتے ہیں کہ شاید وہ اتبا تھا. تو واللہ عالم، دونوں میں سے چلو اس کا کوئی ایک ہی بیٹا تھا جس نے یہ کیا تھا. تو پھر جو ہے اور اچھا، ہم سب کو پتا ہے، ہم اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے آخر میں جب ہم اس کی ڈسکشن میں آئیں گے کہ ابو لہب کا پھر انجام خود کا بھی کیا ہوا تھا. اچھا، اب ہم لاسٹ 10 سورہ کے اب پہلے ڈسکس کر تو چکے ہیں، لیکن دوبارہ سے ریکیپ، ایک ہمارا بھی ریویژن ہو جاتا ہے اور جو لوگ پہلے نہیں تھے ان کے لیے بھی ایک وہ ہو جاتا ہے کہ جو لاسٹ 10 سوراز ہیں ان کو مفسرین نے جو ہے کہا ہے کہ یہ جو اس میں جو 7 صورتیں ہیں نا، شروع کی جو 7 صورتیں ہیں وہ سیرت النبی کے بارے میں ہے، اور 3 جو ہے وہ توحید کے بارے میں، جو کہ ہم کر چکے ہیں ابھی تک، جو ہم نے 3 صورتیں کی ہیں. تو یہ جو 7 صورتیں ہیں جو آپ سیرت النبی کے بارے میں ہیں، وہ یہ والی صورتیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں. وہ الفیل سے لے کے اللہب تک. الفیل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یعنی برتھ کے اس بارے میں ہے. القریش جو ہے وہ فیملی اور ٹرائب کے بارے میں ہے. پھر المعون جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارد گرد جو لوگ تھے ان کے کیریکٹر کے بارے میں ہے. اور الکوثر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے کیریکٹر کے بارے میں ہے. اور الکافرون جو ہے وہ ایبسولوٹ ڈیٹیچمنٹ فرام کفر. اور النصر کے اسلام will prevail. اور اللہب جو ہے your enemies will be destroyed، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو دشمن ہیں they will be destroyed. اچھا، الاخلاص جو ہے اس کا جب ہم نے سورہ اخلاص کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ اس کا ہم نے ایک ٹرائنگل سا بنایا تھا نا کہ اس کی وہ ایک نارملی جو قرآن کی صورتیں ہوتی ہیں وہ پیئرز میں ہوتی ہیں، لیکن یہ والی جو صورتیں، کچھ صورتیں ہیں وہ ٹرائیو بھی ہے ان کا. تو ان میں سے ایک صورت تھی وہ سورہ اخلاص تھی، جو کہ اس کی جو برانچز تھیں وہ سورہ فلق اور سورہ ناس تھی. اور اسی طرح جو دوسری صورت ہے نا وہ ہے یہ اس کے بعد. اچھا، اور جو یہ والی جو صورت ہے سورہ نصر اور سورہ لہب جو ہے وہ ایکچولی ٹرائیو ہیں کس کے ساتھ؟ سورہ کافرون کے ساتھ ہیں. اچھا، اگر ہم ریلیشن شپ دیکھیں بٹوین سورہ لہب، اچھا آرڈر تو میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ایٹ لیسٹ لاسٹ 10 سورتوں کا آرڈر پتا ہوگا کہ سورہ لہب سے پہلے جو 2 صورتیں کون سی ہیں؟ نصر اور اس سے پہلے سورہ کافرون. ٹھیک ہے، سورہ کافرون. تو ان 2 صورتوں سے سورہ لہب کا کیا ریلیشن ہے نا؟ تو اب اچھا، تو اب سورہ کافرون جو ہے، سورہ کافرون کا کے ساتھ سورہ لہب کا کیا کنیکشن ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے کہا نا کہ سورہ کافرون ایکچولی یہ سورہ کافرون، سورہ لہب اور سورہ نصر جو ایک ٹرائیو ہے. اگر سورہ کافرون سے ہمیں ان دونوں صورتوں کا اور ان تینوں صورتوں کا آپس میں ایک ریلیشن شپ ہے. وہ ریلیشن شپ کیا ہے؟ تو ریلیشن شپ کیا ہے کہ سورہ کافرون جو ہے وہ آپ کو ایبسلیوٹ ڈیٹیچمنٹ فرام کفر بتا رہی ہے نا، کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. یعنی یہ کہ ایسا کوئی بھی عبادت کا طریقہ نہیں ہو سکتا جو تم کرتے ہو وہ ہم کریں.
बार बार मैं हमेशा इस बात को एम्फसाइज करती हूँ कि जब भी हम कुरान पढ़ें उसको अपने ऊपर अप्लाई करते चले जाएं अपने दिल के अंदर कि क्या इनमें से कोई चीज हम कर रहे हैं, ऐसा कोई अमल, ऐसा कोई इबादत का तरीका जो कि हमारे दीन से नहीं है लेकिन दूसरों के दीन से है, लेकिन क्योंकि वो हमें अच्छा लगता है, हमें वो करना अच्छा लगता है, क्योंकि हमने हमेशा से किया, हमने अपने बाप दादाओं को करते हुए देखा, चाहे वो शादी के वक्त हो, चाहे वो मौत के वक्त हो, चाहे वो ऐसे ही XYZ बरकत दिलाने के लिए हो। अगर ऐसा कोई भी इबादत का तरीका हमारे अंदर है तो हमें ये आयत अपने अंदर दोबारा से रिपीट करनी चाहिए कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। तो दीन को मिक्स नहीं किया जा सकता, देयर इज नो मिक्स एंड मैच इन दीन के जो दीन का हिस्सा अपने का खुद का पसंद आया वो ले लिया, जो दीन का हिस्सा दूसरे का पसंद आया वो ले लिया और उसको मिला के एक मिक्स दीन बना लिया, तो दैट इज नॉट दीन इस्लाम। फिर सूरह नसर जो है वो आपको क्या बताती है, सूरह नसर के इस्लाम विल प्रिवेल। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि वयदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, यानी लोग जो है वो दीन में ग्रो दर ग्रो ग्रुप्स के फॉर्म में आएंगे, एक एक करके नहीं आएंगे, ग्रुप्स के फॉर्म में आएंगे। और हम सब जानते हैं कि बाय द टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो पूरा जो अरब पेनिनसुला था वो सब पूरा का पूरा मुसलमान हो चुका था, इस्लाम वहां पे प्रिवेल कर चुका था। फिर सूरह मसद क्या बता रही है, नसर तो ये बता रही है कि इस्लाम विल प्रिवेल, और मसद ये जो सूरह लहब क्या बता रही है कि योर एनिमीज विल बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो जो कनेक्शन है ना काफिरून का कि दीन में कोई मिक्स एंड मैच नहीं होगा, और फिर जो उसकी जो ब्रांचेस हैं वो आपको बता रही हैं कि नसर में कि इस्लाम जो है वो कामयाब होगा, मुसलमान जो है वो कामयाब होंगे और जो दुश्मन है वो डिस्ट्रॉयड होंगे। ये इसका कनेक्शन है। और फिर ये कनेक्शन एक और ये कि सूरह नसर में आपको कौन सी विक्ट्री बताई जा रही है, दुनिया की, दुनिया में होगा ना, दुनिया लोग दीन में कहाँ दाखिल होंगे, दुनिया में दाखिल होंगे या कयामत के दिन दाखिल होंगे, दुनिया में है, दाखिल होंगे ना। तो यानी इट्स अ विक्ट्री इन हियर। और मकसद में क्या है कि विक्ट्री हेयर आफ्टर। विक्ट्री कैसे कि यानी जो दुश्मन है उनका अंजाम बताया गया है कि जो दीन के दुश्मन है, जो आज तुमको इतना तंग कर रहे हैं, इतना परेशान कर रहे हैं, उनका अंजाम बताया गया है कि उनका अंजाम क्या होगा। तो ये जो है इसका ये रिलेशनशिप है दूसरी सूरतों के साथ। फिर जब अब हम जो है इसकी आया बा आयत में से टाइम हमारा हो गया तो हम यूँ करते हैं कि इसकी जो आयत बाय आयत वाला जो स्टडी है ना वो इंशाल्लाह हम इसका नेक्स्ट वीक करेंगे, क्योंकि है ये बहुत छोटी सूरत लेकिन इसमें बहुत सारे लेसन्स हैं और इसका बैकग्राउंड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने इसको ज्यादा टाइम दिया। तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए कि हम कुरान को समझें, इसको पढ़ें, इस पे इम्प्लीमेंट करें और इसको अपनी जिंदगियों में लाएं। ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।